بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی بس تھوڑی سی ہے اور نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے اور اس ختم ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ یعنی آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے وہ اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ میرے دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنوں انسانوں کی روحوں کو اپنے اعمال کے حساب سے اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جس کے ساتھ اس کا کنیکشن رہتا ہے، قبر پر آنے والوں کو وہ پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی اور اس نے دوبارہ جنما، یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، جہاں چاہے وہ چلا جائے۔ اور حضرت سعید بن معیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم تینوں میں سے پہلے کوئی انتقال کرتا ہے تو بتانا کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا زندے اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ اور جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے انتقال ہو کر عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے کہ ہمارا گھر، مکان، رشتہ دار ہیں اور ہمارے بھائی بہن بھی ہیں، ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھ سے ساری چیزیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندے کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اے لوگوں، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے اصلی ٹھکانے یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والی منزلیں وہ اچھی ہیں یا مشکل ہیں، سخت ہیں یا آسان ہیں، اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مرنے والے کو یہ عجز ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے مومن بندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانہ تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب گنہگار اور بے نمازی انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ چلا کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری کوٹری یعنی قبر کے اندر کیوں ڈالنے جا رہے ہو؟ اس سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر ہم پہلے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے کہ وہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہمارے قبر پر جو آیا وہ ہمارا بیٹا ہے،
ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، جس طرح کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر پر سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، اور اگر قبر پر کوئی اس کا رشتہ دار جاتا ہے یا تو قبر والے کو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے اور وہ عذاب سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی نہیں ملی ہوتی۔ بہرحال جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی اور اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں گرفتار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے کہ اسی وجہ سے اسلام میں مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم توبہ استغفار کریں تو وہ صرف اپنے لیے ہی نہ کریں بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں اور مومنوں کے لیے بھی کریں۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنتی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبوؤں کو قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتی ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کا کوئی دکھ، کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کے عذاب سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، جس طرح کی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں، اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی میسج نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مومن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے لیے ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ 100 مسلمان پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور امام ابن
قیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنا کر فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام مرحومین اور تمام مسلمین، مسلمہ، مومنین اور مومنات کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔